میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے. یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے, یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. یسٹرڈیز ہیروز بیکم زیروز. کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی. سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے گی, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں. ابھی کورٹ رپورٹرز جو ہیں, ایک مقالہ میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں, کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو, جس نے ایک اوتھ لیا ہو, اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے, اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے. کبھی کسی اظہار رائے جو ہے, اگر اظہار رائے ہوتا ہے اور اس کی قدر ہوتی, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 1971 میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے. اس وقت مغربی پاکستان میں, آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار, مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پکچر دکھائی دی. یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا. لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں, یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے, ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں, ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں. اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے, اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے, وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. آج کورٹ رپورٹرز جو ہیں, کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی, کیونکہ وہ صرف کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتے, وہ وی لاگز بھی کرتے. وی لاگز میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, اس کو وہ کیسے بیلنس کرے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے, نہ خائف ہونا چاہیے, نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن حل ایک ہی ہے, اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے. اظہار رائے کا رسپیکٹ کرنا. یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے, اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے, اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے, وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی. آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے. میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی, اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے
کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، ہر جگہ پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ، اور وہ اسپونٹینیسلی ہنس پڑا۔ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا۔ دیکھیں، سچ سب کو پتا ہوتا، اور سچ 75 سال سب کو پتا تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی، اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے۔ ویسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے، میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، میں ہنس پڑا۔ میں ہنس ہی سکتا ہوں، لیکن اس کی میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی، ہم اچھے ہیں یا برے، وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے۔ لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کہا۔ یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا۔ اور میں آپ کی اس کاوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک آخری 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی تو بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے مخالف تھیں، اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس 18ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے۔ تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں وکیل تھا، اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیسز، تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرے؟ میں نے کہا سپریم کورٹ اس لائرز موومنٹ، تاریخی لائرز موومنٹ کے بعد ریسٹور ہوئی،
सुप्रीम कोर्ट को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी आईनी तरमीम को छेड़े। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस कोर्ट रिपोर्टर का, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है इसलिए बताया। तो उसने कहा नहीं, उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए मेरे साथ बहस ना करें, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगले दिन मुझे किसी ने फोन किया सुबह सुबह, उसने कहा फलां अखबार देखो उसमें हेडलाइन लगी है तुम्हारी। मैंने क्या किया जो मेरी हेडलाइन है? वो हेडलाइन ये लगी थी, अथर थ्रेटन्स द सुप्रीम कोर्ट। तो एतजाज साहब मुझे शाम को मिले, मैंने कहा नहीं, उन्होंने ये पूछा कि 18वीं तरमीम अगर स्ट्राइक डाउन होगी तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा अगर स्ट्राइक डाउन हुई मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये उन्होंने नीचे लिखा था कि थ्रेटन्स कि अगर स्ट्राइक डाउन हो गई। नाउ दिस वाज अ कोर्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम अ कोर्ट रिपोर्टर। तो मैंने एतजाज साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो मारा गया हूं, लग तो यही रहा है कि ये 18वीं तरमीम जो है ये शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए। तो एतजाज साहब ने कहा नहीं नहीं हम इसका कोई, मैंने कहा ना, मैंने यही कहा था। और गालिबन जब 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन नहीं हुई, मुझसे ज्यादा खुश इंसान और कोई भी नहीं था। तो इसलिए देखिए इजहार राय ओपन होना चाहिए। उस टाइम पे भी जब हम बहुत वो थे तो एक हेडलाइन लग गई थी, यस्टरडेज हीरोज बिकम जीरोज। तो 2-3 सीरीज ऑफ आर्टिकल छपा और मैं उस अखबार को कम से कम ये क्रेडिट देता हूं कि मैंने उनको अपना वर्जन भेजा और उन्होंने छाप दिया। तो वो इजहार राय थी और इजहार राय को इनकरेज करना चाहिए। जिस सोसाइटी ने भी ईदी अमीन की तरह डिस्करेज किया है वो सोसाइटियां तबाह हुई, क्योंकि जो गलत काम नहीं कर रहा उसको घबराना ही नहीं चाहिए। लोग स्लांट भी देंगे, हम पोलराइज सोसाइटी में हैं, बहुत कुछ होगा, लेकिन जमहूरी माशरे में, जमहूरी जहां पे आइन की बालादस्ती हो, वहां पे इज़हार राय पे किसी किस्म की कोई कतगन नहीं रही। और जाते जाते इतना मैं कहूँगा, मेरे 4 साल एज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और मुझे ये कहने में किसी किस्म का कोई आर नहीं कि उन 4 सालों में, मेरे ख्याल में वो इधर मौजूद हैं, मैंने कभी उनको न किसी हाई कोर्ट की तरफ से कभी कोई रिपोर्टिंग में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने प्रोफेशनली जिस तरह चीज़ों को डील किया, मैं उनको यकीनन आई कैन कॉम्प्लीमेंट देम फॉर दैट। लेकिन इजहार राय अगर उन्होंने भी तनकीद की, बेजा भी तनकीद की, वो भी हमारे लिए इसलिए अच्छी है कि जब सच्चाई निकलती है तो सच्चाई ही प्रिवेल करती है।